کی نماز، سرکار کی طبیعت خراب، لگاتار کم و بیش 4 دن سے طبیعت خراب. کتنے؟ 4 دن سے، کچھ جگہ 5 دن سے. 17 رکعت نماز مدینہ کے اندر، 17 وقت کی نماز سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھائی. کتنی رکعت ٹائم کی؟ 17 ٹائم کی نماز ابوبکر صدیق نے پڑھائی. سرکار اٹھتے لیکن چکر آتے پھر گر جاتے. آپ کا بدن ایک دم گرم، پانی بازو میں رکھتے، پانی میں ہاتھ ڈالتے میرا آقا اور اپنے بدن پہ لگاتا، بخار کی شدت، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتا میرا نبی، اپنے آپ پہ لگاتا اور پھر اٹھنے کی کوشش کرتا. وقت آ چکا، سوچا عشاء کی نماز پڑھاؤں گا. عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آپ اٹھے، گر کے بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ نے غسل کیا، پھر اٹھ کے جانے لگے تو پھر گر گئے، پھر غسل کیا، پھر کچھ دیر بعد ہوش آیا، پھر اٹھے، پھر گرے میرے نبی. 3 پھیری آپ کو چکر آئے، پھر گئے. آپ نے کوشش کی، اٹھنے کے بعد وقت بہت ہو گیا، آپ نے صدا لگائی. کوئی؟ ہاں جی کھڑے تھے. کہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ اپنے بابا عمر ابوبکر صدیق کو آج امامت کا حکم دیا ہے. کیا حکم دیا؟ امامت. 17 وقت کی نماز میں نبی کونین حاضر کیا تھے؟ حاضر ہے، لیکن امامت کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے. ایسا ہی وقت آ گیا کہ صبح ہو گئی، صبح کے وقت نماز پڑھا لی گئی. جوہر کا وقت آیا، سرکار کو تھوڑا ہوش آیا، سرکار اٹھے، اٹھ کر دیکھا تو جماعت کھڑی ہے. کیا ہے؟ جماعت کھڑی ہے. آپ نے اپنے اشارے سے چل کے کھڑے ہوئے، اپنی نماز قائم کرے. ابوبکر نے مصلی چھوڑ دیا. کیا کر دیا؟ ابوبکر نے مصلی چھوڑ دیا. نمازیوں نے نمازیں سب چھوڑ دی. خالی الفاظ کتابوں کا چھوڑی نہیں ہے، سب کے سب نے تکنا تھا کعبے کو، تک دیا کعبے کے کعبے کو. سب نے محمد مصطفیٰ کی طرف نگاہیں کر لی. اب سب کی نماز کا کعبہ محمد. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمت سے چل کر ممبر تک چلے گئے، اور ممبر چلنے کے بعد ابوبکر مصلی پہ سے ہٹ گیا. ارے بھائی امام ہی غائب ہے، یہ کیسی نماز ہے؟ لوگوں کو بولا کعبے کے سامنے منہ میرا، اللہ اکبر. ارے اللہ سے بھی کیا کر رہے؟ کعبے سے منہ ڈالیا. نبی کے طرف چہرہ، نبی نے اشارے سے کہا ابوبکر آپ نماز پڑھاؤ. ابوبکر نے نماز پڑھائی، نبی کو دیکھ رہے. امام ابوبکر نماز پڑھا رہا، ابوبکر دیکھ رہا میرے محمد کو، میرا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جیسے جاتے تو ابوبکر بھی رکوع میں جاتا، سجدے میں نبی جاتے ابوبکر بھی سجدے میں جاتا. جیسا جیسا نبی کرتے گئے ایسا ایسا ابوبکر کرتے گئے. اب امام بن کر کھڑا کون ہے؟ ابوبکر، اور نقل کر رہا ہے محمد کی، جبکہ محمد نہ امام میں ہے نہ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، وہی دیکھ لے کھڑے ہیں. وہ ایکلے کی نماز، امام آگے ادا پیچھے والے کی. صحابہ بھی دیکھتے جا رہے ہیں. سلام پھر آیا، سلام پھر کے اٹھ کے چلے کہ میں راضی ہوں. میں دیکھنا چاہتا تھا صحابہ کہ میرا کہنا تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، میرے کہنے ابوبکر پیچھے کے پیچھے تم نے نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو. میں تم سے سب سے راضی ہو گیا کہ آج تم نے نبی کو خود راضی کر دیا کہ تم نے میرے کہنے ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھ لی. بس یہ بول کر جب نبی چلے گئے اندر، وقت آ گیا، سرکار کا وقت آ گیا. وقت آپ کا کم و بیش ظہر کے ان قریب. کتنی؟ جوہر کے ان قریب آپ کی روح قبض کر دی گئی. کیا کر لی گئی؟ روح قبض کر لی گئی. روح قبض کرنے کے بعد حضرت علی شیر خدا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے نبی کونین کو لٹایا. کیا کیا؟ لٹایا.
ورفعنا لك ذکرک، ہم نے تیرے خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا، تیرے خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اے محبوب، کوئی تو ایسی جگہ ہوتی جو میں تجھے تیری روح کو رکھتا، کوئی تو ایسی جگہ ہو جو تیری روح کو رکھوں، نہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں بنائی، کوئی ایسی جگہ پوری کائنات میں نہ بنائی، بول چکا ہوں برابر ہے۔ ڈائریکٹ ان کی جسموں کے اندر ہی ان کی روح کو رکھ دی گئی، کیا رکھ دی گئی؟ ان کی روح کو۔ اب جسموں کے اندر ان کی روح واپس دفن ہوئی، کیا ہوئی؟ واپس اندر دفن ہوئی، ان کی جسم پھر ایک ہو گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا درجہ میں نے کتنا بلند کر دیا، تیرا درجہ میں نے کتنا بلند کر دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ تیرا امتی، کون؟ تیرا امتی اب تجھے بے غسل بے وضو دیکھے۔ یہ ایک راج رکھا سو، میں اب اس کیا خالی سمجھانے کے لیے بولوں گا، آج میں جو چیز سمجھاؤں گا جو تمہارے ابھی تک کانوں تک نہیں آئی۔ کیا چیز؟ ہاں، اب جب تک تیرا ذکر کرنے والا، تیرا اے نبی تیرا ذکر کرنے والا اور تیرے پہ جان لٹانے والا، تجھ سے محبت کرنے والا، اس کو جب تک میں نہیں سجا دیتا، جب تک میں اپنے ہاتھوں سے اس کو نہیں سجاتا، رب خود سجائے گا۔ رب فرماتا ہے اس کی روح نکلتی ہے سب سے پہلے میرے پاس آتی ہے۔ کس کے پاس آتی ہے؟ رب کے پاس۔ رب اس کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، شب برات بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ اس کی شب برات بناتا ہے۔ اس کو سجانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، مجھے کیوں سجایا جا رہا ہے؟ یہ رب تجھے سجا رہا ہے اس لیے کہ تجھے سجر کا دولہا ملنے آنے والا ہے، تو آخرت کا دولہا ملنے آنے والا ہے۔ تو نہیں جانتا نبی کون ہے، تجھ سے ملنے والا ہے۔ نبی کے خاطر، نبی کے خاطر نبی کا ذکر بلند کرتا ہے رب کہ تیرا امتی کو بھی سجا کر تجھ سے ملاؤں گا۔ انسان قبر میں جاتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے رب کے پاس، سج سور کے آتی ہے روح میں، پھر اس کے قبر میں دفع ہوتی ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے اس محمد کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، قبر کی دیواریں گرا دی جاتی ہیں اور رب کے وہاں سے قبر کی دیواریں گرا دی جاتی ہے اور سرکار کا چہرہ انور دکھائی جاتا ہے اور بولا دیکھ جانتا ہے یہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا جانتا ہے، ان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ نبی فرماتے ہیں فرشتوں اس سے سوال نہ کرنا، رب نے سجا کر میرے خاطر رکھا ہے، رب نے سجا کر اس کی روح کے ساتھ میرے خاطر رکھا ہے کہ میں جاؤں اسے کہہ دوں کہ یہ میرا ہے۔ اور جہاں نبی کھڑے ہو انتا فہیم تماتا جب ہونا ہی نہیں ہے۔ تب قبر کے اندر انسان جاتا ہے تو اس کا وصال ہوتا ہے اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو آج کا دن پیدا